खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलाम है। हम मरकज़ की अंजील का मुताला कर रहे हैं और आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मरकज़ की अंजील मेरी ज़िंदगी को बहुत हद तक तब्दील करने में कामयाब हो गई है। मुझे आपके बारे पता नहीं, लेकिन अगर आज आप ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे मुआज़ात बहुत किए, उनके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके, अगर पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए इससे पहले कि हम शुरू करें कि झील के किनारे मुआज़ात क्या थे, खुदा उनसे दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के मानी तेरे आगे सरनगू हैं और खुदा तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि आज अपना रूह कुद्दस दे जो मेरी रहनुमाई करे और इसके साथ साथ सुनने वालों की रहनुमाई करे ताकि वो इस कलाम को समझ सकें। आज की इस मुनादी को खुदा तो कामयाब है। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। अगर हम यीशु की खिदमत का मुतालिया करें तो आपको यीशु मसीह की खिदमत के गलील की झील का बार बार जिक्र रहेगा और इसके आस पास बहुत से मुआज़ात हुए। गलील की झील क्या थी? 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी थी और ये इलाके में पानी का मुहैया करने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था और ये झील लोगों की ज़िंदगियों का मरकज़ था। जब हम मरकज़ 4 बाब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने पहले शागिर्दों का इंतखाब यही किया था। यीशु मसीह ने किस तरह लहरों को हुक्म दिया और उन्होंने उसकी बात को। फिर हम मरकज़ 6 बाब में पढ़ते हैं कि एक कश्ती में शागिर्द सवार थे। पानी पर चलते हुए यीशु मसीह उनके पास आता है। पानी पर इन मनाज़र के दरमियान यीशु के बेशुमार मुआज़ात जो ज़मीन पर किए गए थे और इनके शागिर्दों की पहली मिशनरी सरगर्मियाँ बने थे, यही कहानियाँ इस हफ्ते के मुतालिया में शामिल हैं। इन ड्रामाई कहानियों के वसी खसूसियत यह है कि कारीन देख लें और जान जाएं कि यीशु कौन है। वो तूफ़ान को परसकून करने, बदरूओं को निकालने, एक ऐसा औरत को शफा देने के काबिल है जो सिर्फ उसके कपड़ों को छूती है। एक मुर्दा लड़की को जिंदा करता है, अपने भाई शहर में मुनादी करता है, अपने शागिर्दों को मुनादी के मिशन पर भेजता है, कुछ रोटियां और मछलियां से खाता खिलाता है और पानी पर चलता है क्योंकि वो खुदा का बेटा है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह तूफान को थमा दिया। मरकज़ 4 बाब के आगाज़ में यीशु साहिल पर भीड़ को तालीम देने के लिए कश्ती पर सवार होता है। मरकज़ 4 बाब 10 से 12 आयत में ऐसे लगता है वो कश्ती से बाहर निकल चुका था और शागिर्दों से शख्सी तौर पर बात कर रहा था। अब एक तवील दिन की तालीम के बाद शागिर्द यीशु को कश्ती में ले जाते हैं। जिस हाल में वो था, दूसरे लफ्ज़ों में बहुत थका हुआ वो फ़ौरन कश्ती में गद्दी पर सो जाता है जो कश्ती के पिछले हिस्से में थी। झील पर एक बड़ा तूफान आ जाता है। जब तक शागिर्द उसे जगाते हैं तो कश्ती को डूबने का खतरा हो जाता है। ड्रामाई अंदाज में यीशु हवा और लहरों को थम जाने का हुक्म देता है। झील पर फौरन गहरा सुकून तारी हो जाता है। ये समझना मुश्किल नहीं कि उस वक़्त शागिर्द ज़ाहिर करदा इलाही ताकत से बहुत डर गए। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो आपको बार बार इस बात का जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों के जब सामने मुआज़ात किए तो वो नहायत डर गए। देखिए थोड़ी देर तूफान कश्ती में बहुत बड़ा तूफान था और उसके साथ साथ दूसरी कश्तियां भी थी।
ایک تیز ہوا چلتی ہے جس نے سفر کرنے والی کشتیوں کو خطرے میں ڈال دیا. یہی کشتی نہیں بلکہ دوسری کشتیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا. شاگردوں نے یسوع مسیح کو جگایا تو اس نے سکون سے جہاں پر خدا کا مکاشفہ کیا ظاہر ہوتا ہے. مرکز 4:39 میں لکھا اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. یسوع مسیح نے طاقت کا مظاہرہ کیا. پھر اس میں ہم انسانی خوف کا عنصر دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو تھے وہ نہایت ڈر گئے. بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو کیا مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر یسوع مسیح نے ان سے کہا اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ یعنی خوف مجھے نہیں آنا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے. پھر وہ سوچنے لگے یہ کون ہے؟ اگر آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو آپ کے یہ سوالات نہیں ہیں. آپ ڈریں گے نہیں، آپ اس کے تابع ہو جائیں گے. اور پھر جب وہ آپ اس کے تابع ہو جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں خدا بہت بڑے معجزات کر سکتا ہے. خوف سے دور بھاگیں، یسوع مسیح کو اپنا لیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرکز 4:40-41 میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں. آپ اس کو پڑھنا آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ مرکز کیا لکھتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ 5ویں باب میں آتے ہیں تو یسوع مسیح کا یہ سفر اس کے کشتی میں اترنے سے لے کر بڑا خوشگوار، بڑا شاندار لگا جب وہ ساری کشتیاں یسوع مسیح کی کشتی اور دوسری کشتیاں وہاں تک پہنچی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ہوا پر کنٹرول کس کا تھا؟ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ایوب نبی کے وقت میں ہوا چلی جس نے اس کے بیٹوں کو اور اس کی بیٹیوں کو 10 کے 10 بچوں کو ہلاک کر دیا. میرا اکثر ان لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ یہ ہوا کس نے چلائی؟ تو آپ یقین جانیں یہ ہوا خدا نے نہیں چلائی تھی. خدا اس ہوا کو موجد نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، اور شیطان میں یہ قوت پائی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے یہ ہوا کس نے چلائی؟ آپ کو اندازہ کرنا ہے. یسوع مسیح سو رہا ہے. شیطان کا یہ حملہ تھا جس کو یسوع مسیح نے ناکام بنا دیا. یسوع مسیح پھر فاتح ہوا. یسوع مسیح جب کشتی سے اترے تو میں نے کہا کہ بڑا شاندار منظر ہے. لوگ بڑے خوش تھے. لوگوں نے دیکھا، ان کا خوف دور ہو گیا. اور جیسے ہی وہ باہر آئے چند منٹوں میں سب لوگ ڈر کر کشتی کی طرف آ گئے تھے. مرکز 5 اس کے 2 میں لکھا ہے اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس سے ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ ڈر کر کشتی کی طرف واپس بھاگنے لگے، لیکن یسوع مسیح اور شیطان آمنے سامنے. یسوع مسیح شیطان سے ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر بات کر رہا تھا. اپنے اس آدمی کے بارے سوچئے جس میں یہ بدبو تھی. اس نے یہ سوچ لیا کہ یسوع مسیح کو اس نے پہچان لیا اور وہ جان گیا کہ یسوع مسیح اس کو آج آزاد کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اس کا بدرو کا غلبہ تھا اس لیے وہ چلا اٹھا کہ تو مسیح ہے. تو ہم کو وقت سے پہلے ہلاک کرنے آیا.
بدرو نے یہ چاہا کہ اس شخص پر قابو پا لے، لیکن یسوع مسیح اس کے اندر کی آواز کو سن رہے تھے۔ یسوع مسیح ہر شخص کے اندر کی آواز کو سنتے ہیں، چاہے آپ پر غلبہ روحوں بدروحوں کا ہے یا انسانوں کا ہے، خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ اندرونی آواز جو یہ چاہ رہی تھی کہ یسوع مسیح اس کو شفا دے، اسے اس بدروحوں سے آزاد کرے، یسوع مسیح نے اس کو پہچان لیا اور اس کے ایمان کے جواب میں یسوع مسیح نے اس کو اچھا کیا۔ یسوع مسیح نے اس کو ناپاک گھر سے نکالا، باہر نکالا۔ قبروں، وہ ناپاک گھر تھے جہاں پر اس کا بسیرا تھا، اور علاقے کے باشندوں کو ان کے ناپاک کام سے آزاد کرنا چاہا۔ سور جو وہ پالتے تھے، یسوع مسیح نے ان بدروحوں کو حکم دیا کہ ان کے اندر چلی جاؤ، اور سور جو ہے وہ جھیل میں جا کے، لیکن یہ آدمی پاک ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، لیکن علاقے کے لوگوں نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، اور وہ اسی ناپاک زندگی میں پڑے رہے، بلکہ یسوع مسیح کو اپنے علاقے سے جانے کا۔ عزیزوں، یسوع مسیح آپ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ میری زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ کیا ہم اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً ہم بھی پاک ہو جائیں گے، بالکل اس شخص کی طرح۔ یسوع مسیح نے اس شخص کو، آزاد آدمی کو، اپنا نمائندہ اس علاقے میں مقرر کر دیا تاکہ وہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے جس کا آغاز یسوع مسیح نے خود کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے وہ کام بڑی وفاداری سے کیا، اس نے بہت سے لوگوں میں مسیحیت کو پھیلا دیا، اس نے بہت سے لوگوں میں جا کر منادی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یسوع مسیح کی طرف راغب ہوئے۔ کیا جب خداوند مجھے منادی کے لیے کہتا ہے، جب خداوند مجھے چنتا ہے، جب خداوند مجھے بیچتا ہے، تو میں اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہانی مجھے کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہانی مجھے سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح میری ہر درخواست کو سنتا ہے، اور کسی بھی مشکل میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ میں اس پر قابو پا سکوں، اور کسی بھی مشکل میں وہ میری مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کہانیاں مجھے اس لیے یہاں پر بتائی گئی ہیں تاکہ میرے ایمان کو تقویت ملے، میرا ایمان بڑھے، تاکہ میں خداوند کو پہچان سکوں۔ کیا آپ نے خدا کو پہچانا ہے؟ نہیں پہچانا تو پھر اپنے خدا سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آئے۔ دو چار چیزیں ہیں جو ہم اس کہانی میں پڑھتے ہیں۔ یسوع کے کام جو ہے نا، اللہ ہی قوت کا مظاہرہ اس میں ہوتا تھا، اس میں انسانی خوف بھی پایا جاتا تھا جو آج بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا تھا؟ مت ڈرو، وہ آج بھی ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ پھر اس نے مکاشفہ بخشا، اور پھر اس نے انسانی رد عمل کو جانا۔ 5 باتوں میں سے 4 اس کہانی میں موجود ہیں۔ ان کہانی میں یہ تمام باتیں موجود ہوتی ہیں، اس لیے کیا آپ کو چیخ و پکار میں سرگوشی سنائی دیتی ہے؟ جو لوگ شیطان کے جکڑے ہوئے ہیں، جو شیطان کے طور طریقوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ان کی سرگوشی مجھے سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ ہم اس عظیم کشمکش اور مسیح کی قدرت میں بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ یسوع مسیح کی قدرت کیا تھی؟ اگر جھیل پر گزشتہ رات ناقابل فراموش واقعہ ہوا تو اگلی صبح گرسینیوں میں آمد بھی اتنی ہی متاثر ہوئی
اس مدروغ گرفتہ انسان کی تاریخ دل دلا دینے والی تفصیل میں بیان کی گئی ہے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا تھا، زنجیروں کو توڑ کر قبروں میں آ کر رہتا تھا اور خود کو پتھروں سے کاٹتا تھا۔ اس کی حالت دیکھیے، کوئی اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ وہ یسوع سے وہ شخص یسوع کی طرف دوڑا، شاگردوں کے بارے کچھ بیان نہیں۔ جب وہ شخص یسوع کے قریب پہنچا تو اسے سجدہ کیا۔ سجدہ کے الفاظ اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب اس کی عبادت کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے یسوع مسیح کو پہچان لیا کہ یسوع کون تھا، یعنی وہ جو اس کی مدد کر سکتا۔ لیکن جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے اندر موجود بدروحوں نے یسوع کو چیخو پکار کی، مگر یسوع بدروحوں کی چیخوں میں بھی اس شخص کی مدد کے لیے سرگوشی کی التجا کو سن سکتا۔ جب انہوں نے سوروں کے ریوڑ میں چلے جانے کو کہا تو یسوع نے انہیں سوروں میں داخل ہونے کی اجازت سے پورا ریوڑ تقریباً 2000 کے قریب کنارے سے نیچے گر کر سمندر میں پانی میں ڈوب گیا۔ مالکان کے لیے یہ نقصان بہت بڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شیاطین کو پورے طور پر پتا تھا کہ یسوع کون تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو پتا نہیں تھا، اور وہ اس کے سامنے اپنی کمزوری سے بھی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 2 بار اس سے منت کی کہ وہ جو کہیں وہ کرے گا۔ ظاہر ہے وہ ان پر اپنی قدرت اور طاقت سے واقف تھا۔ اس کہانی میں 2 اہم خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ پرانے عہد نامے کی شریعت کے مطابق رسمی ناپاک چیزوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی سور کو ناپاک کہا گیا ہے۔ مقبرے اور مردے ناپاک تھے، کوئی خون بہنے سے ناپاک ہو جاتا تھا، سور ناپاک جنگ تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں ناپاکی پر سبقت رکھنے والے اور حق و باطل کی جنگ میں غالب آنے کی کوشش یسوع سے کی۔ یسوع بدروحوں کو اس میں سے نکال دیتا ہے، یعنی شیطان کی آگ۔ دوسری طرف یہ شیاطین روحیں سوروں کو مار دیتی ہیں، شیطان کی جیت۔ شہر کے لوگ یسوع کو چلے جانے کے لیے کہتے ہیں، شیطان کی جیت۔ تاہم یسوع اس شفا یاب آدمی کو اپنا مشنری بنا کر ان کے بیچ بھیجتا ہے، اور یہ یسوع کی جیت تھی۔ ہم نے دیکھا کس طرح یسوع مسیح کی جیت ہوئی۔ اس نے اس شخص سے بدروح کو نکالا، یسوع مسیح کی جیت تھی۔ شیاطین سوروں میں گئیں اور پھر وہاں پر سوروں کو پانی میں ڈال دیا، شیطان کی جیت۔ پھر آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے یسوع سے بولا یہاں سے چلے جاؤ، شیطان کی جیت۔ لیکن پھر یسوع مسیح نے اس شخص کو اپنا مشنری مقرر کر دیا، یعنی خدا کی جیت۔ کیا ہماری بھی کوئی مشکل ہے اتنی بڑی ہے جس میں مسیح ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ سوچیے اس شخص کی مشکل کتنی بڑی تھی، کیا میری مشکل اس سے بھی بڑی ہے؟ پھر ہم مرکز 5 باب اور اس کی 21 سے 24 آیات میں پڑھتے ہیں کہ یائر کی بیٹی جو بیمار تھی، وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے یسوع مسیح سے درخواست کی کہ وہ آ کر اس کی بیٹی کو اچھا کرے۔ ہم ایک بار پھر خود کو اس کہانی کا مرکزی حصہ سمجھتے ہیں۔ حالات کی سنگینی کا یسوع مسیح کو اندازہ تھا۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ بچی بیمار ہے اور اسے شفا کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں مذہبی قائدین غائب تھا۔ یہ زیادہ تر یسوع مسیح کے دوست نہیں تھے مذہبی قائدین، اس لیے پورا مکان ہے کہ وہ بہت ہی مایوس اور مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کے پاس آیا۔ کہ وہ دوسرے فقیر فریسی تو یسوع سے دور تھے،
اس کی مجوسی کی مثال یسوع کے سامنے اس کے گھٹنوں پر گننے سے پتہ چلتی ہے۔ اس کی التجا کسی بھی والدین کے لیے قابل فہم ہے۔ اس کی بیٹی مر رہی تھی، تاہم اسے یقین تھا کہ یسوع اس کی مدد کر سکتا ہے۔ بغیر کچھ کہے یسوع اس باپ کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ مرکز 5:35-34 آیات میں یاریکو گھر کے جاتے ہوئے بیچ میں کیا واقعہ پیش ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت یسوع مسیح سے پیشاب کو چھوتی ہے۔ کہانی اچانک ایک منظر میں ہمیں اور دوسرے منظر میں لے جاتی ہے۔ بھی وہ جا رہا تھا تو یہ کہانی بیچ میں آ جاتی ہے۔ ایک عورت جو 12 برس سے خوفناک بیماری میں مبتلا تھی، اس کا خون بہتا تھا، وہ راستے میں آ گئی اور اس نے یسوع مسیح کے پیشاب کو چھوا اور جیسے ہی چھوا وہ شفا پا گئی۔ مگر یسوع نے رک کر پوچھا، کس نے میری پیشاب چھوئی؟ وہ عورت جو اتنی بیمار تھی اور فوراً ٹھیک ہو گئی، وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں جو کچھ ہوا تھا اس پر یسوع ناراض نہ ہو۔ اس کے جذبات اس وقت بلند تھے، لیکن یسوع نہ صرف اس کے جسم بلکہ اس کی روح کو بھی شفا دینا چاہتا ہے۔ جسمانی شفا وہ حاصل کر چکی، لیکن اسے روحانی شفا اس نے اپنا تمام پیسہ، تمام روپیہ اس بات پر خرچ کر چکی تھی، لیکن اسے یہ شفا نہیں ملی تھی۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ یسوع مسیح نے اس لیے اس کو پکارا تاکہ اس کو روحانی طور پر شفا دے۔ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہم واپس جب یائر کی بیٹی کی کہانی کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کو بھی شفا دیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سو گئی۔ وہ تمام سوگواروں کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، تلیتا قومی۔ مرکز الفاظ کا ترجمہ یوں کرتا ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ عزیزو، یسوع مسیح کے یہ دونوں معجزات آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں دونوں معجزات ہوئے، لیکن یہ ہمیں سکھاتے کیا ہے؟ بیماری، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہوا وہی، وہ لڑکی مر گئی۔ جب یسوع مسیح اس لڑکی کو، اس عورت کو شفا دے، یسوع مسیح کسی اور وقت بھی شفا دے سکتے تھے۔ کیوں یسوع مسیح رکا؟ کیا وہ اس معاملے کو بعد میں حل نہیں کر سکتا؟ کیا لڑکی کی زندگی زیادہ اہم نہیں تھی؟ لیکن یسوع مسیح چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے آپ دیکھتے ہیں۔ اگر لڑکی مر گئی تو وہ اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ عورت چلی گئی تو وہ روحانی تاریکی میں رہ جائے گی۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس کو بلایا۔ یسوع مسیح اس کو روحانی تاریکی میں نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کو بتانا چاہتے تھے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ شاید وہ سوچتی ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام کچھ ہوا ہے، پر آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے فوراً حیران کن طور پر اس کو شفا دی، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی۔ یسوع پر ایمان رکھنا امن ہے۔ اس کے لیے اور یائر کے لیے بھی خوف نہ کر، فقط اطاعت۔ آپ کے ایمان اور میرے ایمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم خوف نہ کریں، جیسے ہم نے پہلی کہانی میں دیکھا، اس میں اعتماد رکھیں، ایمان رکھیں، کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اپنا سکیں۔ بھائی مرکز 6 باب اور اس کی 6 آیت میں، اور اس نے ان کو بیت قادی پر تعجب کیا اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تابع کیا۔
यसु मसीह को नासरत के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद? नासरत तो यसु मसीह का घर था। उसने वो मोजज़ात नहीं देखे जो दूसरे शहरों ने देखे। यसु मसीह ने जो कुछ सिखाया वो इससे हैरान थे। वो एक ऐसे बढ़ई के तौर पर उसको देख रहे थे कि यार ये बढ़ई का बेटा है, इसके जो बहन भाई हैं वो तो हमारे इधर काम पूरा करते हैं। उस ख़ानदान को जानते थे जिसकी वजह से उन्होंने उनसे कबूल नहीं किया। यसु मसीह का रद्द-ए-अमल कैसा था? उसने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर काम के लिए चला गया। देखिए, यसु मसीह आपको भी किसी न किसी ज़रिए से तालीम देना चाहता है, कोई ना कोई तरीका तलाश करता है। लेकिन अगर आप उस कलाम को रद्द कर देते हैं तो आपने यसु मसीह को रद्द कर दिया। वो शायद अपने वालिदैन के या अपने बाओजदाद के कलाम पर कायम रहना चाहते थे, और आज भी बहुत से लोग हैं जो बाइबल की रोशनी मिलने के बावजूद कहते हैं नहीं जी ये हमारी जुनामीनेश है, हमारे वालिदैन इसमें थे, हम इसमें से इसमें। बाइबल की वाज़िया तालीम को रद्द कर देना, यसु मसीह को रद्द करना। यहाँ पर आप देखें, क्या आपको कभी यसु मसीह की तरह रद्द किया गया? मुझे किया गया, मुझे पता है, लेकिन खुदा मुझे रद्द नहीं करता है। या आपको किसी ऐसे बहरान से गुजरना पड़ा जिसे समझना मुश्किल है। आपने इस तजर्बे से क्या सीखा और आप किस तरह किसी शख्स की मदद कर सकते हैं जो आप जैसे तजर्बे से गुजर रहा है? यसु मसीह को रद्द मुस्तरद कर दिया। हम देखते हैं कि यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत बड़ा चैलेंज पेश किया, कुछ अमली मशवरे दिए। अमली मशवरा हासिल करने के बाद उन्हें दो करके मुनादी के लिए भेजा। और आज क्यों दो करके खुदा लोगों को मुनादी के लिए भेजता है? क्यों खुदा ने ये नमूना कायम किया है? जब वो ज़ादाना तौर पर मुनादी कर रहे थे तो यूहन्ना जेल में था। एक तरफ देखिए यूहन्ना जेल में है, शागिर्द मुनादी कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। एक दफ़ा मैं सोचता हूँ कि खुदावंद ने वो मुझसा क्यों नहीं किया कि यूहन्ना को कैसे निकाल दे, पतरस को कैसे निकाल दिया, पौलुस रसूल को कैसे निकाल दिया, यूहन्ना को क्यों नहीं निकाला? यूहन्ना ने तो खुदा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी। उसने यीशु मसीह का रास्ता तैयार किया था। उसने कहा कि वो घटे, वो बढ़े और मैं घटूं। उसने कहा ये खुदा का वो बड़ा है जो दुनिया के गुनाह उठा लेता और अपने शागिर्दों को कहकर उसके पीछे। यीशु मसीह ने उसको नहीं बचाया। क्यों? जबकि खुदावंद तो आग में से लोगों को निकाल दे। यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों से पैदा हुआ यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि यीशु मसीह उसकी कितनी इज्जत करते थे, किस नज़र से उसकी खिदमत को किस नज़र से देखते थे। लेकिन अजीजों एक बात याद रखें, अपनी खिदमत के साथ चिमटे ना रहें। खुदा जब आपसे तवक्को करता है कि आप जिम्मेदारी किसी और को दें तो उसको दे दें। यूहन्ना और यीशु मसीह अगर इकट्ठे होते तो यकीनन बहुत बड़ा काम होता, ज़्यादा काम होता। लेकिन उसकी मुनादी का उसका पैगाम ख़त्म हो गया, उसने अपना पैगाम दे दिया, लिहाजा उसका इस दुनिया से जाना ज़रूरी था। उसी तरह मेरे और आपके लिए जो काम आज खुदा ने मुझे दिया अगर हम कर रहे हैं वो काम ख़त्म हो जाएगा तो खुदा किसी और को जो जिम्मेदारी सौंपेगा जो वहाँ से आगे लेकर चलेगा। और यीशु मसीह ने उसी मुनादी को जारी रखा, उसके शागिर्दों ने जारी रखा, और वही मुनादी आज मैं और आप कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी उसी का हिस्सा। यीशु मसीह शागिर्दों को उनके मिशन पर रवाना कर देते हैं। यीशु मसीह को उसके शागिर्दों को उस मिशन की तफसील समझने की ज़रूरत है, और यूहन्ना के शागिर्दों को समझने की ज़रूरत है उनका उस्ताद क्यों। यीशु मसीह ने जब बहुत से लोगों को देखा, बहुत बड़ी भीड़ को देखा,
साहिल पर उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे देखा तो लिखा बाइबल में, और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत थे जिनका चरवाहा। आज आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, आपको लोगों पर तरस आता है। ऐसे लोग जो हर रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं और निजात पाए बगैर मर रहे हैं। उसमें पादरी साहबान का बहुत बड़ा कसूर है। अगर आपकी कलीसिया में कोई शख्स निजात के बगैर मर जाता है, आप कहेंगे नहीं वो मान नहीं लाए, लेकिन आपका भी उसमें कसूर है, आपने उसको तालीम ही नहीं दी चाहिए। इसलिए कितना ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत थे जिनका चरवाहा। वो बेक़ियादत लोग थे, उनकी रहनुमाई करने वाला कोई ना था, वो मसीहा की तलाश में थे। आज भी बहुत से लोग मसीहा की तलाश में, आप उन तक पहुंचेंगे? वो लोग मसीहा की तलाश में थे और वो सोचते थे कि यीशु मसीह ने रोम की हुकूमत से आज़ाद कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह तो उन्हें गुनाह की कैद से आज़ाद करने आए थे। आप भी जानते, यीशु मसीह आज किससे आज़ाद करना है? गुनाह से। दुनिया में कुछ भी हो, यीशु मसीह का किरदार हमारे लिए बड़ा। शागिर्द यीशु मसीह के किरदार को नहीं समझे थे, क्योंकि वो नए आए थे। आपको कितना अरसा हो गया यीशु की खिदमत करते हुए, क्या आप उसके किरदार को आज समझ गए हैं? यीशु मसीह ने क्या किया? उसने ये जलाल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोग उसको एक बादशाह बनाना चाहते थे, और आज खुदा के खादम चाहे जलाल उसने शागिर्दों को भेज दिया, लेकिन उसने अपने लिए कोई जलाल नहीं चाहा। लोग उसको बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन उसका काम क्या था? लोगों को गुनाहों से आज़ाद करना। पादरी साहबान से गुजारिश है कि मेरा और आपका काम लोगों को गुनाह से आज़ाद करना, जलाल के गुनाह से। इसलिए लोगों को गुनाह की दलदल से निकालें। तमाम यीशु मसीह के मौजूदात जो हैं इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह लोगों की खिदमत करते हैं। क्या आप उसकी खिदमत करते हैं? उसके लोगों की खिदमत करते हैं? खुदावंद आपके साथ हो रहा है।